بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد کچھ باتیں کنفرم ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، لوگ عمران خان کی حکومت سے مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں۔ اس کے جھوٹ پہ جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن، اور اس کے اوپر اس کا یہ جو ناٹک ہے کہ میں ایماندار ہوں، اور ساتھ میں یہ جو مسلسل لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دینا کہ اب ملک ٹھیک ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مافیاؤں کا گرو ہے۔ لیکن جہاں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے وہاں یہ بھی واضح ہے کہ عوام کو پی ڈی ایم سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ کوئی دودھ کے دلے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو تارکول میں لتڑے ہوئے ہیں۔ انفیکٹ ان کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہم انقلاب لائیں گے۔ یہ مشرف کی حکومت تھی جس نے پاکستان میں امریکہ کو ہماری زمینیں، ہمارے اڈے، ہمارے روڈ، ہماری ہوائیں ان کے حوالے کی۔ اسی پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے لوگوں نے 17ویں ترمیم میں سب کچھ منظور کیا تھا۔ زرداری دور میں کیا ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے سی این جی کے لائسنس بانٹے گئے، کس طرح سے رینٹل پاور کے ذریعے اربوں روپے کو لوٹے گئے اور آخر میں پاکستان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا تھا؟ کیا نواز شریف نے اپنے دور میں سارا پاور سیکٹر سی پیک کے نام پہ چینیوں کے حوالے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج تک پاکستان رول رہا ہے اس قرضوں میں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں بھی ویسے ہی کرپٹ ہیں، ویسے ہی چور ہیں، اور اسی طرح نااہل ہیں جس طرح یہ حکمران ہیں۔ اور صرف اس حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورا نظام بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت اس میڈیا پر کس کو اعتبار ہے؟ کیا لوگ سوشل میڈیا میں جھوٹ اور سچ الگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ لیکن اس مین سٹریم میڈیا پر کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ اس عدالتوں کے نظام پہ کس کو اعتبار ہے؟ کیا یہ عدالتوں کا نظام گل سڑ نہیں گیا جس میں لوگوں کی نسلیں رول گئی ہیں؟ اور اس نظام کو مانتا کون ہے؟ اس نظام کو کون مانتا ہے اس وقت؟ کیا پاکستان کی افواج اس کو مانتی ہیں؟ کیا پاکستان کے سیاستدان اس کو مانتے ہیں کہ یا وہ احتجاجوں کے ذریعے پہلے اپنی پوزیشن سٹرانگ کرتے ہیں پھر بیک اینڈ پہ ڈیل کرتے ہیں؟ کیا میڈیا اس کو مانتا ہے؟ کیا پاکستان کے وکیل اپنے زور سے اپنا حق لیتے ہیں یا وہ اس آئین کے مطابق اپنے حق لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان کے سٹاک بروکر اس کو مانتے ہیں؟ کیا پاکستان کے پراپرٹی ڈیلروں کا سربراہ سپریم کورٹ میں جا کے 460 ارب کی رشوت دے کر زمینیں قبضہ کرنے کے اوپر دستخط لے کر نہیں آتا؟ کیا پاکستان کے تاجر اپنے ہڑتال اور احتجاجوں کے ذریعے سب کچھ نہیں لیتے؟ حقیقت یہ کہ یہاں پہ جو کمبائن ہو کر ایک مافیا بنتا ہے اس کو حق ملتا ہے، باقی سارے کے سارے پس رہے ہیں۔ یہ نظام گل سڑ چکا ہے، اور ہمیں یہ کس نظاموں کی امید لگا رہے ہیں؟ صدارتی نظام، اس میں کون سا نیا نظام نافذ ہوگا؟ جس ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھے، اسد عمر ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، حفیظ پاشا، حفیظ شیخ ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، ڈاکٹر سلمان ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، ڈاکٹر اشفاق حسن خان ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان ٹیکنوکریٹ نہیں ہے۔ کیا کمال کیے ان لوگوں نے؟ کون سے انہوں نے یہاں پہ معجزے کیے ہوئے ہمارے سامنے کہ ہم کہیں کہ یار آگے کوئی چمتکار ہو جائے گا؟ یہ جس کو نیشنل ڈائیلاگ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کس ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ صرف آپس میں پاور کی تقسیم کے بندر بانٹ کو ڈائیلاگ کہتے ہیں کہ اب ہم نئے رول سیٹ کریں گے کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہوگی تاکہ ہم مل بانٹ کے کھائیں دوبارہ پاکستان کو؟ یہ ڈائیلاگ ہے۔ دیکھیں، یہ نظام مکمل فیل ہو چکا ہے۔ اس نظام کو کوئی بھی اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ دیکھیں فرق کیا ہے، اس نظام میں جو مشرف نے کیا وہی زرداری نے کیا، وہی نواز نے کیا، اور وہی خان صاحب نے کیا۔ کیا ان سارے ادوار میں آئی ایم ایف کے انڈر کیپٹلسٹ نظام نافذ نہیں رہا؟ کیا ان سارے ادوار میں پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز نہیں کیا گیا جس کے ذریعے پاکستان کے عوام کی دولت چند ہاتھوں میں ٹرانسفر ہوتی رہی؟ کیا ان ادوار میں کرنسی گولڈ کے بجائے ڈالر کے اوپر نہیں کڑی تھی؟ کیا ان ادوار میں بجٹ کے اندر جو ڈیفیسٹ آتا ہے اس کو سودی قرضوں کے ذریعے فائنانس نہیں کیا گیا؟ کیا ان ادوار میں امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ تھا اس کو ڈالروں کے قرضوں کے ذریعے فائنانس نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ آج پاکستان کی آدھی سے زیادہ آمدن ہمارے سودی قرضوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ کیپٹلسٹ نظام ہے۔ اسلام اس کا متبادل پورا ماڈل پیش کرتا ہے جو خلافت کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ کیا اس نظام میں جو مشرف نے نافذ کیا، زرداری نے نافذ کیا، خان صاحب نے نافذ کیا یا نواز نے نافذ کیا، کون سے عدالتوں کے نظام میں فرق پڑا ہے؟ کیا یہی کامن لا ایکویٹی کا نظام نہیں ہے؟ یہ صرف اسلام کا نظام ہے جو آپ کو فوری اور سستا بلکہ فری انصاف مہیا کرتا ہے۔
یہ ان تمام ادوار میں کیا لبرل نظام اور برابریوں کا نظام نافذ نہیں ہوا؟ یہ صرف جس نے خاندان برباد کیے، اور یہ صرف اسلام کا نظام ہے جو کہ ہمارے خاندانوں کو ایک پرسکون ماحول دیتا ہے، جس کے ذریعے مرد اور عورت کا تعلق آئیڈیل طریقے سے منظم ہوتا ہے۔ کیا یہ وہی تعلیمی نظام جس نے دین اور دنیا کو الگ کیا ہوا ہے ان تمام ادوار میں نافذ نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے سیکولر سوچ پروان چڑھتی ہے، مغرب کو فکری اور معاشی مزدور ملتے ہیں؟ یہ صرف اسلام کا نظام ہے جس نے ہمارے شہروں کو تہذیبوں کا گہوارہ بنایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے مستقل طور پر امریکہ کی غلامی کے اوپر کڑی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کشمیر سرنڈر کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ سرنڈر کی اور امریکہ کی غلامی کرتے رہے ہیں ہر چیز میں۔ یہ صرف اسلام ہے جو آزاد خارجہ پالیسی کا حامل ہے، جو دعوت و جہاد کے ذریعے کشمیر، افغانستان سے لے کر پوری مسلم ورلڈ کو ایک کرے گا اور مسجد اقصی کو آزاد کرائے گا اور توہین رسالت کا مغرب کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا وعدہ فرمایا ہے، ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ۔ تو یہ نظام ہے جس کی طرف ہمیں بلانا چاہیے، ہمیں ان ڈکوسلوں سے باہر نکل جانا چاہیے۔ بہت شکریہ جی آپ لوگ کا۔